اسرائیل نے پانی بھی چھین لیا، کئی فلسطینیوں کو گھروں سے کیا بے دخل۔ مغربی کنارہ بحران میں پانی کی لائنیں تباہ، گھر مسمار، فلسطینی بے گھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ سوچئے، ایک گھر ہو، اپنے لوگ ہوں، زمین ہو، کھیتی ہو، اور پھر اچانک آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ پانی کی لائنیں توڑ دی جائیں، کھیت تباہ کر دیا جائیں، گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا جائے، اور آپ کو اپنی ہی زمین پر بے گھر ہونے کا خوف لاحق ہو جائے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں یعنی آکوپائیڈ ویسٹ بینک میں، جو فلسطین کا ایک حصہ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے طوباس کے علاقوں عطوف اور راس الاحمر میں فلسطینیوں کو پانی پہنچانے والی پائپ لائنیں تباہ کر دی ہیں۔ مقامی انسانی حقوق کے کارکن عارف دراغما کے مطابق ان علاقوں میں کئی مہینوں سے اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں، زبردستی کی جا رہی ہے۔ زرعی زمینوں کو نقصان پہنچایا گیا، پانی کے نیٹ ورک تباہ کیے گئے، کنووں کو مٹی سے بھر دیا گیا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کسے ہو رہا ہے؟ عام فلسطینی کسانوں کو۔ وہ لوگ جن کی زندگی کھیتی، پانی اور اپنی زمین سے جڑی ہوئی ہے، اگر پانی ہی نہ رہے تو بھلا فصل کیسے اگائیں گے؟ اگر فصل نہ ہو تو گھر کیسے چلے گا؟ اور اگر گھر اور زمین دونوں غیر محفوظ ہو جائیں تو ایک خاندان آخر جائے تو کہاں جائے؟ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز بھی مغربی کنارے کی صورتحال پر یعنی ویسٹ بینک کی سچویشن پر مسلسل تشویش ظاہر کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے انسانی امور کے دفتر اوچا کے مطابق 2026 کے آغاز سے پانی اور صفائی کے نظام سے متعلق 190 سے زیادہ تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا ہے یا انہیں تباہ کیا جا چکا ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے یا ان کا شہ پا کر وہاں کے سیٹلرز کر رہے ہیں۔ ان میں پانی کی پائپ لائنیں، آب پاشی کا نظام اور پانی کے ٹینک شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے بہت سے فلسطینیوں کو پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ٹینکروں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ صرف پانی کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز بار بار خبردار کر چکا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں، آباد کاروں کے حملے یعنی جو وہ سیٹلرز ہیں جنہیں اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کی زمین پر بسایا ہے زبردستی، انہیں سیٹلرز کہا جاتا ہے یعنی آباد کار کہا جاتا ہے، تو آباد کاروں کے حملے، نقل و حرکت پر پابندیاں اور مکانات کی مسماری یعنی عمارتوں کو بلڈوز کر دینا فلسطینیوں کو ان کے گھروں، روزگار اور بنیادی سہولتوں سے محروم کر رہی ہیں۔ اپریل 2026 میں یونائٹڈ نیشنز کے ماہرین نے مغربی کنارے میں یعنی ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے بڑھتے ہوئے خطرے پر شدید تشویش ظاہر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تشدد، خوف اور بے دخلی کا یہ سلسلہ فلسطینیوں کے لیے زندگی کو ناقابل برداشت بنانے اور انہیں اپنی زمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کا خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ اور اب ذرا تازہ واقعات پر نظر ڈالیں۔ شمالی اردن ویلی میں، اردن کہتے ہیں جارڈن کو، شمال مطلب نارتھ، تو نارتھ جارڈن ویلی میں 2 فلسطینی بھائیوں کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع ہے۔ نابلس کے قریب تل گاؤں میں اسرائیلی فورسز نے کئی گھروں کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ ایک فلسطینی کا گھر مسمار کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب رام اللہ کے قریب فلسطینی زرعی زمین پر یعنی ایگریکلچر لینڈ پر آگ لگا دی گئی۔ یعنی ایک طرف پانی تباہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف زمین اور فصلیں خطرے میں ہیں، اور تیسری طرف گھروں سے بے دخلی کا خوف موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2026 میں مغربی کنارے میں یعنی ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی بے دخلی میں بھی تیزی آئی ہے۔ یعنی فلسطینیوں کو زبردستی ڈرا دھمکا کر انہیں ان کے گھروں سے خالی کرایا جا رہا ہے۔ آپ چلے جاؤ۔ ذرا سوچیں، اسی سے میں نے ابتدائیہ کیا تھا کہ کوئی اگر آپ کو آپ کے گھر سے یوں نکال دے یا جانے کو کہے، آپ کے باغات جلا دے، آپ کے کھیتوں کو جلا دے، آپ کے کنووں کو پانی سے بھر دے، آپ کے یہاں آنے والی واٹر پائپ لائنوں کو تباہ کر دے اور آپ کے گھروں کے سامنے دوسرے کے گھروں کو بلڈوز کر دے، ذرا سوچیں آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔
ये अब भी हो रहा है और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, वो बार बार दुनिया का ध्यान इधर आकर्षित कर रहा है कि देखो यहां क्या हो रहा है। लेकिन माइट इज राइट, क्या कहा जा सकता है। जून की एक रिपोर्ट में ओशा ने बताया है कि आबादकारों के हमलों और पानी की फराहमी में रुकावटों के बायस रामल्ला के मशरकी इलाकों में यानी ईस्टर्न एरियाज में फलस्तीनी आबादियों को बेदखली का बढ़ता हुआ खतरा दरपेश है। तो सवाल यह है कि क्या किसी कौम को पानी, घर और अपनी जमीन से महरूम करना सिर्फ एक सिक्योरिटी कार्रवाई कहलाई जा सकती है? जब पानी की लाइनें टूटती हैं तो सिर्फ एक पाइप नहीं टूटता, एक खानदान की जिंदगी मुतासिर होती है। जब खेत जलता है तो सिर्फ फसल नहीं जलती, एक किसान के महीनों की मेहनत जल जाती है। और जब घर मिस्मार होता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, एक खानदान की यादें, तहफ्फुज और मुस्तकबिल भी खतरा में पड़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा कहा है कि मगरबी किनारे में तशद्दुद, मिस्मारी यानी बुलडोजिंग, नक्ल हरकत की पाबंदियां और जबरी बेदखली के खतरात फलस्तीनियों के लिए एक संगीन इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं। यह सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं, यह एक बुनियादी इंसानी सवाल है कि क्या हर इंसान को पानी, घर, जमीन और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। फलस्तीनी आज इसी बुनियादी हक के लिए एक तवील और तकलीफदेह बहरान का सामना कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। सवाल सिर्फ यह है कि दुनिया कब तक देखती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपने तासुरात जरूर लिखकर भेजें कमेंट बॉक्स में।